السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے ترجمۃ القرآن کی سورۃ آل عمران سٹارٹ کی تھی، تو اب ہم لوگ اس کی آج یہاں سے ریڈنگ کریں گے، جو کہ ایک لانگ کویشچن بھی ہے، اس میں سے شارٹ کویشچن بھی بہت سے آ سکتے ہیں اور ایم سی کیوز کے طور پر بھی یہ امپورٹنٹ ہے۔ اس ٹاپک کا نیم ہے مباہلے کا واقعہ۔ تو اب ہم لوگ اسے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ مباہلہ کا پس منظر یہ ہے کہ عرب کے علاقے نجران میں نصارہ بڑی تعداد میں آباد تھے۔ مباہلے میں یہ تھا، مینس کہ مباہلہ کا پس منظر وہ بتا رہے ہیں، تو اس میں وہ لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ مباہلے میں نا جو عرب تھا نا، عرب وہاں پر نجران میں جو عرب کا ایک علاقہ تھا جس کا نام نجران تھا، وہاں پر جو انصاری لوگ تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آیا۔ یہ وفد 60 افراد پر مشتمل تھا، ان میں 14 بڑے سردار بھی تھے۔ پھر اس علاقے میں سے نا، نجران والے علاقے میں سے بڑی تعداد میں جو انصاری تھے، ان کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مدینہ منورہ پہنچے۔ اس وفد میں کتنے افراد تھے؟ 60 افراد تھے۔ یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس وفد میں کتنے افراد تھے؟ 60 افراد تھے۔ اور یہ بھی ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ اس وفد کے جو جتنے افراد تھے ان میں کتنے سردار تھے؟ سرداروں کی تعداد کیا تھی؟ 14 سردار تھے، ٹوٹل 60 افراد تھے۔ ان سرداروں میں 3 افراد بہت خاص تھے۔ جتنے بھی یہ 14 افراد تھے نا، ان میں سے جو 3 سردار تھے نا وہ بہت خاص تھے، مطلب کہ 14 سردار اور اس کے آگے جو اس کے اوپر جو 14 سردار سے اوپر والی ہٹ پہ جو 3 سردار تھے وہ سب سے زیادہ خاص تھے۔ ان کی دینی اور دنیاوی معاملات وہی 3 افراد دیکھتے تھے۔ یہ جتنا بھی وفد تھا نا 60 افرادوں پر جو مشتمل تھا، ان کی دینی اور دنیاوی معاملات یہ 3 افراد ہی مطلب کہ اس کو دیکھتے تھے، کہ وہی تینوں اس کو سارا سیٹ اپ وغیرہ کیا ہوا تھا انہوں نے۔ یہ وفد اعلان نبوت کی خبر سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظر کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ اس وفد نے بارگاہ رسالت میں اپنے گمراہ کن عقائد پر دلائل دینے شروع کر دیے۔ یہ جو وفد تھا نا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، ان لوگوں نے نا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو شروع کی تھی اور انہوں نے نبوت اپنائی تھی۔ تو یہ وفد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نا، تو انہوں نے اپنے عقائدوں کے نا دلائل دینا شروع کر دیے تھے۔ پھر آگے لکھا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دلائل سماعت فرما کر ایک ایک دلیل کو رد فرمایا، اور وہ لوگ لذاب ہوتے چلے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے جتنے بھی دلائل تھے ان سب کو رد فرما دیا، اور پھر وہ لوگ ادھر سے چلے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر جب سورۃ آل عمران نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں سے مباہلہ کرنے کا حکم فرما دیا۔ یہ حکم نازل ہونے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو لے کر نجران کے وفد کے پاس مباہلہ کے لیے تشریف لائے۔ پھر جب اس چیز کا حکم ہوا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان لوگوں کے ساتھ مباہلہ کریں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ نجران کے وفد کے پاس مباہلہ کرنے گئے تھے۔ ٹھیک ہے، جب پادریوں نے یہ روشن چہرے دیکھے تو وفد کے لوگوں کو تنبیہ کی کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہاں کے نا جو پادری تھے نا، ان لوگوں نے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ جو تھے ان کے سارے یہ حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، ان لوگوں کو دیکھا نا، تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر تو ان کے ساتھ مباہلہ کیا تو ان کا نام و نشان مٹ سکتا۔ ان کے دل میں خوف آ گیا تھا۔
تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے یہ کہہ دیا اس کے علاوہ وہ جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ لوگوں کا شارٹ کوشچن آ سکتا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں جانور بنا دیا جاتا، ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور انہیں ملیہ میٹ کر دیا جاتا، یہاں تک کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے اور سال ختم ہونے سے پہلے سارے انصاری موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ دیکھیں اگر وہ لوگ مباہلہ کر لیتے تو ان لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آتا ہے سورۃ آل عمران کے اکثر حصے اس دور میں نازل ہوئے جب کہ مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، مگر یہاں بھی کفار کے ہاتھوں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ یہ آپ لوگوں کا شارٹ کوشچن آ سکتا ہے، سورۃ آل عمران کے اکثر حصے کب نازل ہوئے؟ تو آپ لوگوں نے یہ آنسر لکھنا ہے۔ سب سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ سب سے پہلے سورۃ آل عمران جب ہو رہی تھی، سب سے پہلے اس میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل فرمائی اور کفار قریش کے بڑے بڑے سردار اس میں مارے گئے تھے۔ اس بدترین شکست کا بدلہ لینے کے لیے اگلے سال انہوں نے مدینہ منورہ پر دوبارہ حملہ کیا اور غزوہ احد پیش آیا۔ ان دونوں غزوات کا ذکر سورۃ آل عمران میں آیا ہے۔ غزوہ احد کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے کہ یہ جو دونوں غزوات تھے، غزوہ بدر اور غزوہ احد، ان دونوں میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اور ان دونوں غزوات کا ذکر سورۃ آل عمران میں آیا ہے اور اس میں سب سے زیادہ ذکر غزوہ احد کا ہے۔ تو غزوہ احد آگے ہے، یہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے کہ غزوہ احد میں کس طرح سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا، اور اگر آپ لوگوں کو آج کا لیکچر اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ ابھی کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔